طرح کی ہیں جب بھی آپ نے قبرستان میں جانا ہے۔ زیارت النساء، کیا عورتیں قبرستان کی زیارت کر سکتی ہیں؟ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام مالک اور آناف اور میجورٹی جو اسکالرس کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے، وہ قبرستان جا سکتی ہیں۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن قبرستان سے واپس آ رہی تھی، تو میں نے کہا ام المومنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی اپنے بھائی کی قبر سے، عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے تو منع کیا تھا آپ عورتوں کو کہ قبروں کی زیارت نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا ہاں منع کیا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی۔ تو شروع اسلام میں منع تھا کیونکہ لوگ جو ہے وہ شرک کے قریب تھے، شرک کے زمانے کے قریب تھے، تو اس میں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں شرک میں نہ پڑ جائے۔ جس طرح بتوں سے مانگتے ہیں اسی طرح قبروں میں جو نیک لوگ ہیں ان سے نہ مانگنا شروع کر دیا، تو شروع میں منع کر دیا تھا۔ جب توحید پہ پختہ ہو گئے تو اب اجازت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی حکمت آج بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر جیسے خواتین ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، عقیدہ ان کا کمزور ہوتا ہے، تو جلدی جو ہے وہ شرک بدعت خرافات میں پڑ جاتی ہیں، تو اگر کسی خاتون کے بارے اندیشہ ہو کہ وہ قبرستان پہ جا کے جو ہے وہ کسی مطلب غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جائے گی، کوئی شرک بدعت میں پڑ جائے گی، تو پھر اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ آج جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کے گمراہ ہونے یا بہکنے کے اندیشے نہ ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ وہ ابھی عورتیں جا سکتی ہیں، باقی نہیں جا سکتی، باقی عورتیں جاتی نہیں ہیں، نہیں جانا چاہیے دربار۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مطلب قبرستان سے گزرے تو ایک خاتون کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ واصبر، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی نوحہ کر رہی تھی نا، اونچی آواز سے رو رہی تھی، رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو کیا پتہ کہ میں کس تکلیف میں ہوں، مطلب آپ کا تو کوئی فوت نہیں ہوا نا، میرا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کتنی درد ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے کہ یہ بی بی سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کسی کو تو سمجھانا نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ کسی نے کہا اس خاتون سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے چل پڑے، تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول تھے، تو اب وہ بیچاری پریشان ہو گئی، فاخذہ مثل الموت، مطلب اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے اس پہ موت طاری ہوگی، مطلب وہ یہ سوچنے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ پھر دوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئی، تو اس نے آپ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں دیکھا، تو کہنے لگی اللہ کے رسول لم آ رہے، میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی، مطلب معذرت کرنے آئی ہوں، آپ کو میں نے اس طرح سے جواب دے دیا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، دیکھو صبر وہ ہے جو پہلی دفعہ انسان کو ایک جھٹکا لگتا ہے نا، آزمائش پہنچتی ہے، اس وقت اس کا کیا رسپانس اور ریئیکشن ہوتا ہے، بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے۔ ماں ہے 1 سال تک رو لے گی، سال بعد کیا کرے گی؟ اب بچہ ہے وہ گلا پھاڑ کے روتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا روئے گا، چپ ہو جائے گا پھر، یہی تو صبر انسان کو آ ہی جاتا ہے، وہ تو حالات اس کو آمادہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک تمہیں حالات سکھا رہا ہے صبر، اور ایک یہ ہے کہ میرے حکم سے صبر کرو۔ اس وقت جب کہ بے صبری ہے، جب دل بے صبرا ہو رہا ہے اس وقت صبر کرنا، یہ اصل میں صبر ہے۔ بعد میں صبر تو سب کو آ جاتا ہے، وہ کہ میں نے صبر کر لیا، وہ کون سا صبر ہے؟ اس میں شروع میں صبر کا مطلب کیا کس طرح کریں شروع میں صبر؟ شروع میں صبر سے مراد یہ کہ نوحہ نہ کرے، گربان نہ پھاڑے، ٹھیک ہے، سر نہ پیٹے، نہ شکری نہ کرے، منہ سے غلط کلمات نہ کہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ آنکھیں رو رہی ہیں، دل بے چین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہے، بس یہ صبر ہے۔ رونا جو ہے وہ بے صبری میں داخل نہیں ہے، بے چینی صبری میں داخل نہیں ہے۔ فلسطین کی ویڈیوز آ رہی ہیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، فیملی فوت بھی ہو گئی، فوتگی میں اگر یہ فوتگی کے لیے ہوگا نا، ویسے کسی بھی مصیبت کے موقع پر ہے نا کہ صبر تو ہر مصیبت میں ایسے ہی اس میں کیا سچویشن بیس ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں
رسپانس یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کوئی ناشکری کے کلمے نہ کہے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے ناشکری نہ کرے، اللہ سے شکوے شکایات نہ کرے. ٹھیک ہے، جیسے میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہاں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے یا بعض اوقات جو ہے وہ فعلاً بھی لوگ ناصبری کرتے ہیں نا. فعلاً ناصبری کیا کرتے ہیں؟ جیسے دین چھوڑ دیا اور نماز نہیں پڑھنی. کچھ لوگ جو ہے وہ خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں. اچھا خدا نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اب میں خدا کو نہیں مانتا. خدا کا کیا جاتا ہے، تو نہ مان. اور خدا کا انکار کرنے سے تیری آزمائش ختم ہو جائے گی. جو اللہ نے لکھی ہے وہ تو آگے ہی رہنی ہے، بھلے اقرار کرو بھلے انکار کرو. اگر اقرار کر لے گا تو کیا تھوڑا سا ہاں. ایک اور روایت میں ہے کہ لعن اللہ زوارات القبور، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کرنے والی ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں مبالغے کا صیغہ ہے. بہت زیادہ کثرت سے جانا اس پہ لعنت کی گئی ہے. کبھی کبھار جانے میں کوئی حرج نہیں. جیسے یہ خاتون ہے، آپ قبر پہ بیٹھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، ہاں صبر کی تلقین. تو یہ بھی ہے نا کہ عورتیں یا مائیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں. اگر وہ قبرستان جائیں گی بہت زیادہ تو بچے کو بھلا نہیں پائیں گی، اپنی تکلیف بڑھائیں گی. تو اس لیے بھی زیادہ جانے کو، وزٹ کرنے کو ناپسند جانا گیا. کتنی وزٹ کرنا چاہیے آپ کی فیملی؟ جی لوگ تو سالانہ ہی جاتے ہیں، عید کے لوگ بھی جاتے ہیں. نہیں دیکھیں، جو تو مرد ہیں ان کو تو ہفتے میں ایک آدھ چکر اگر لگا لینا چاہیے. ہاں اگر قریب ہے، قبرستان قریب ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے گھر کے قریب قبرستان ہو، آپ کے گھر کے قریب مسجد ہو. یہ اللہ کی دو بہت بڑی نعمتیں. ٹھیک ہے، مطلب دونوں جو ہے وہ ایمان کی تجدید کا جو ہے وہ ذریعہ. اریٹیٹ بھی کر دیتے ہیں مسجد. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بریلوی وصول کرتے ہیں جب اذان کے علاوہ باقی معاملات لوگ کرتے ہیں نا، اسپیکر کھول کر. اسپیکر جو کھولتے ہیں نا، جیسے عام طور پہ بریلوی مساجد میں یہ ہے کہ بہت زیادہ اسپیکر کھولتے ہیں. وہ تو یہ بھی مبالغے میں بات ہے کہ بریلوی کھولتے ہیں. چلیں دیوبندی بھی کھولتے ہیں، حدیث بھی کھولتے ہیں. ٹھیک، نہیں وہ سارا نہیں ان کے وہی اہل حدیث بھی سب اہل حدیث بھی کھولتے ہیں. ٹھیک، چلیں اب بریلوی حضرات سکون میں آ جائیں گے، کام برابر ہو گیا. چلیے نیکسٹ کیا ہے جی، وہ اعمال